نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم اور علماء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مختصر سا موضوع ہے جس پر مولانا وحید الدین خان صاحب کی اور ڈاکٹر سعد بیلگامی صاحب کی، مولانا ارشد جمال ندوی صاحب کی اور ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کی بصیرت افروز گفتگو اور ان کے خیالات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اگر میں اپنی پوری بات کہوں گا تو بات کا ریپیٹیشن ہوگا، اس سے آپ کا وقت کا صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ تو میرے حصے میں کہنے کے لیے بات بھی کم رہ گئی ہے، وقت بھی کم رہ گیا ہے، آپ کے ذہنوں میں سوالات بھی کم رہ گئے ہوں گے۔ جو ابتدائی باتیں ہیں وہ مشترک ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے، علم دین، انما یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، ہر زمانے کے، ہر نسل کے عادل لوگ اس کو لے کر کے اٹھیں گے، اور یہ خارجی اثرات جو اسلام پہ آتے ہیں ان کو یہ دور کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ تو یہ دین تو یہ مکمل ہے، اندر سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور نہ کبھی اندر سے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو بھی خرابی آئے گی وہ باہر سے آئے گی، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علامہ ابن قیم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور میں نے ایک اقتباس مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پرانے چراغ سے نقل کیا ہے کہ ہر زمانے میں جو مختلف خیالات ہوتے ہیں، جو اہل ایمان پر وارد ہوتے ہیں، جو قوت ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اور خارج کا دباؤ قبول کر لیتے ہیں، ان کے مقابلہ کرنے کے لیے ہر زمانے میں ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے، جبھی کوئی دین باقی رہ سکتا ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت ساری تہذیبیں ہیں جو مٹ گئیں، بہت سے مذاہب ہیں جو ختم ہو گئے، تو ہر زمانے میں موجود رہیں، لیکن اب وہ مجددین کون ہیں، احیا کرنے والے کون ہیں؟ تو شریعت نے اس کی تعیین نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا من یجدد لہا دینہا، اس امت کے لیے اللہ ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا کہ جو کار تجدید کریں گے، لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ نہیں کی، تحدید نہیں کی۔ البتہ یہ ضرور فرمایا انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے کام کی تجدید کرنے والے علماء ہوں گے، وارثین انبیاء کے علماء ہوں گے۔ آپ کہیں کہ ہمارے زمانے میں جو ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، ڈگری لے کے نکلتا ہے، وہ عالم ہے، تو یہ ہمارے زمانے میں ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں ایک استاذ کے پاس ایک آدمی بیٹھتا تھا اور ان سے علم حاصل کرتا تھا اور وہ عالم کہلاتا تھا۔ ائمہ اربعہ کے شاگرد، خاص طور سے امام ابو حنیفہ کے جو چاروں شاگرد ہیں، امام حسن شیبانی، محمد حسن شیبانی، امام ظفر، امام یوسف اور دوسرے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، استاذ کے تعلیم سے۔ یہی محدثین کا طریقہ تھا۔ مولانا
مناظر حسن گیلانی جو شیخ الہند کے شاگرد تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں مدتوں تک صدر شعبہ دینیات رہے. ان کی کتاب ہے ہندوستان میں نظام تعلیم، کے اوپر 2 جلدوں میں ہے. اتفاق سے اس کی ایڈیٹنگ میرے دادا مفتی ظفر الدین صاحب کی تھی، جو دیوبند کے مفتی تھے. فتاوی دارالعلوم 15 جلدوں میں مرتب کی. ان کے عنوانات انہوں نے ہی لگائے. تو مولانا نے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں دی ہیں کہ کس عالم نے کس عالم سے فیض اٹھایا اور اپنی مسند انہوں نے جمائی. تو یہ کہنا کہ جس کے پاس کسی مدرسے کی سند ہو وہ عالم ہے. البتہ قرآن ایک سند دیتا ہے اور وہی بڑی سند ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے دین و شریعت کے علم کے ساتھ اللہ کی خشیت جس کو حاصل ہے، اللہ کی عنابت جس کو حاصل ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا جس کو حاصل ہے، وہ علماء ہے. اور اگر یہ خشیت نہ ہو، یہ عنابت نہ ہو، یہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، یہ آہ سحرگاہی نہ ہو، تو ڈگریاں چاہے مدینۃ العلوم یا مکۃ العلوم سے لے لیں یا دارالعلوم سے لے لیں، علی گڑھ مسلم سے، اس کا کوئی حاصل ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. پچھلے مقالے پہ ایک سوال آیا تھا، اور مقالہ نگار کا وہ منشا بھی نہیں تھا. خلفائے راشدین کا زمانہ ہمارے لیے ایک نمونے کا زمانہ ہے. دیکھیے غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی اصلاح کریں. یہ ہمارے خلفاء مجدد دین تھے. کہا اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہم خود اصلاح کر لیں، تم اصلاح کر دو ہماری. یہ کسی ملک کا عامر نہیں تھا جو کہتا تھا ہمارے لیے استثناء دو، ہم سارے قانون سے بالاتر ہیں. پہلے خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، میں تم سے کمزور آدمی تھا، تم نے یہ ذمہ داری مجھے دی، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو تم اس کی اصلاح کر دیں. یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارے مجدد دین. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. لوگوں، صرف میں اپنی سنت کی طرف نہیں بلاتا تمہیں، صرف اپنی سنت کی طرف نہیں بلاتا، خلفائے راشدین کی سنت کی طرف بلاتا ہوں. تمسکوا بہا، ایک ہی بات نہیں فرمائی مضبوطی سے تھام لینا، دانتوں سے پکڑ لینا. کیا بات فرمائی. بگاڑ آیا ہے خلفائے راشدین کے بعد. اور کیوں بگاڑ آیا ہے؟ کہ جب ملوکیت آ جاتی ہے، جب شورائیت کی جگہ ولی عہدی آ جاتی ہے، تب حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السنت قیصر و کسریٰ بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد کیا قیصر و کسریٰ کی سنت استعمال؟ بدعت یہاں سے شروع ہوتی. آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا عجیب و غریب شخص تاریخ نے پیدا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، غلام اسلم ساتھ ہے، کروں کو اونٹ سے اتر گئے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، پیشاب نہیں کیا، استنجا نہیں کیا، پانی نہیں لیا، مٹی نہیں لی، اٹھ کے بیٹھ گئے. گاڑی پہ اونٹ پہ بیٹھے، کہا چلو. اسلم نے پوچھا کہ آپ کو جب پیشاب نہیں کرنا تھا تو یہاں اترے کیوں تھے؟ آپ پیشاب کرنے کے لیے کیوں بیٹھے؟ تو ان کا عزیز، مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، میں ادھر سے اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا تھا، رسول یہاں پہ استنجے کے لیے بیٹھے، اتباع میں بیٹھ گیا. یہ ہے ہمارا دین، اتباع سنت. انہوں نے کہا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے دین میں ڈیویشن کیا، السنت قیصر و کسریٰ بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دھوکہ نہ دیا جائے ملت کو. اگر ڈیویٹ کرنے والے موجود ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کا احیا کرنے والے بھی موجود ہیں.
ہر زمانے میں ہر نسل میں لوگ ایسے موجود رہیں گے، ڈیویشن انحراف کرنے والے بھی موجود رہیں گے، اصلاح کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ جب ملوکیت کا زمانہ آ جاتا ہے تو انہی میں سے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے ابو داؤد شریف سے اپنے مقالے میں ایک روایت قول کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے عزیز، وہ اپنے ایک ماتحت کو لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں بدعتیں جاری ہو گئی ہیں۔ کتنا فاصلہ گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے؟ تھوڑا فاصلہ ہے۔ کہا ان کی جگہ ان کو ختم کرنا اور سنت کو زندہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سنن ابی داؤد میں پوری روایت موجود ہے، اور آپ سیرت عمر بن عبدالعزیز پڑھیے تو صرف عوام میں جاری بدعات کی اصلاح انہوں نے نہیں کی، ایک اصلاح کا گوشہ وہ تھا جو عوام میں تھا، اور اصلاح کا ایک گوشہ وہ تھا جو امرا میں تھا، جو بنی امیہ کے امرا کے اندر، ان کے خلفاء کے اندر حکومت کی طرف سے جو انحرافات تھے شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ کے برخلاف، آپ نے ان کی اصلاح کی پوری زندگی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کام وہ بنیادی کام ہے کہ عوام کو بھی سنت رسول پہ چلانا ہے اور حکومت کو بھی طریقہ محمدیہ پہ لانا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو امت احترام و عزت کی نظر سے دیکھتی ہے، مجدد کی نظر سے دیکھتی ہے، احیاء دین کرنے والے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہماری نئی نسل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو ضرور پڑھے۔ ہم نے اپنے مقالے میں بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے، یہ مقالہ پہلے بھیج دیا تو بہت سے لوگوں کا ہم نے اضافہ کیا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ کے بارے میں یہ ساؤتھ کے لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ ڈاکٹر یوسف کوکن نے جو کتاب لکھی تھی ہندوستان میں، وہ بہت اہم کتاب ہے، جو مدراس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، امام ابن تیمیہ کی حیات کے اوپر، خدمات کے اوپر۔ عربی میں تو بہت سی کتابیں ہیں، لیکن یہ بنیادی کتاب ہے، ہم نے اب سے 40 سال پہلے پڑھی تھی، اور ایک تاثر پیدا ہوا اس سے، اور خاص طور سے اس علاقے میں، جس علاقے میں جب حملہ ہوا تاتاریوں کا، اور جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے علماء ساتھ لے کر کے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ چیزیں تمہاری خلاف شرع ہیں، یہ چیزیں تمہاری حرام ہیں، اور جب کھانے کا وقت ہوا تو کہا کھانا کھا لو، ان کا نہیں، تم نے مسلمانوں کی بکریاں اور ان کی بھیڑیں قبضہ کر کے تم نے گوشت پکایا ہے، تمہاری ہانڈی بھی حرام ہے۔ 11-12 علماء جو ان کے ساتھ تھے اپنے دامن سمیٹ لیے کہ اب تلوار چلے گی، ابن تیمیہ کی گردن کٹے گی، خون ہمارے شیروانی اور ہمارے صافے اور امامے پہ آئے گا۔ لیکن امام ابن تیمیہ نے اپنی بات پوری کہی کہ تم مسلمان کہتے ہو، مسلمانوں کے ملک پہ حملہ آور ہوا، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی سنت؟ یہ ہے کہ ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ ضرب الا اللہ لگانا نیکی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اللہ کا نام لینا ہر حال میں نیکی ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، جس کو امام ترمذی نے فرمایا کہ بہترین جہاد وہ ہے، جہاد کے اور بھی راستے ہیں۔ اور اقبال نے تو کہا کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ ساری چیزیں جہاد کا حصہ ہے۔
لیکن بہترین جہاد وہ ہے کہ اس وقت میں جس امت کی جو ضرورت تھی کہ ظالم حکمراں کو مسلمانوں پر ظلم کرنے سے روک دو، یہ کام ابن تیمیہ نے انجام دیا۔ یہ میں نے یوسف کوکن عمری صاحب کی کتاب پڑھ کے سیکھا اور ہمیں خوشی ہوئی کہ صحیح ترجمانی کی۔ امام غزالی کا نام آتا ہے۔ امام غزالی کا کام میدان کا نہیں ہے، علم کا ہے۔ یہ بھی ایک کار تجدید ہے۔ ابھی پچھلی مرتبہ ہے کہ علوم کی اسلامی تشکیل ہمارے زمانے میں یہ بھی کار تجدید ہے۔ یہ کام امام غزالی کا ہے۔ ایک میدان کا مجدد ہے ابن تیمیہ اور ایک درسگاہ کا مجدد ہے امام غزالی۔ ہمارے بزرگوں نے سب نے امام غزالی کی اس کام کی کہ فلسفے کا جو یونان سے ایک سیلاب آیا تھا اور ذہنوں میں تشکیک کے جو مادے پھیلاتا تھا، امام غزالی نے احیاء علوم الدین لکھ کے، تحافۃ الفلاسفہ لکھ کر کے اور دوسری کتابیں لکھ کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ ہمارے زمانے میں چاہیے ہم دور کیوں جائیں، ہندوستان میں ہم سب سے پہلا مجدد جو ہندوستان میں ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ ہم لوگ جیسے غلط فہمیاں محمد جون پوری کے بارے میں ان کے متبعین نے پھیلا دی، ان کی شخصیت بدل دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرے میں کہا یہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے مہدوی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، سعود عالم نہیں کہہ رہا۔ تذکرہ پڑھیے مولانا، لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ یہی شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ عثمان ہارونی کے شاگرد تھے، حسام الدین کے شاگرد تھے۔ ایک طرف ایک محدث ہے ان کی پشت کے اوپر اور دوسری طرف ایک دائی ہے ان کے پشت کے اوپر جو خراسان میں بھٹکتا ہے اور کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس استاد کا شاگرد ہے یہ۔ اور ہندوستان میں جو دعوتی کام کیا، لوگوں کو پکڑا، کاشتکاروں کو پکڑا، لکڑی ہاروں کو پکڑا، آرٹیزنس کو پکڑا، کہا آؤ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھو پہلے، تمہارے کام کا نقصان ہوگا تو اس کی بھرپائی میں کروں گا۔ اور جو جملہ فرمایا وہ آب ذر سے لکھنے کے لائق ہے۔ دو جملے سناتا ہوں۔ کہا دیکھو، جو فرض ترک کر دیتا ہے وہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو فرض ترک کر دیتا ہے وہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو سنت ترک کر دیتا ہے وہ شفاعت محمدی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نہیں تھے جو آج کل نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں سے کہا انہوں نے۔ آپ لوگوں نے خاندیش کا علاقہ دیکھا ہے نا؟ خاندیش کے علاقے تک میں ان کے مجاہدین آئے تھے اور ان کے شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ پڑھا نہیں کہ اپنے بزرگوں کو ایک ریت، ایک دھول ڈال دی گئی شخصیت کے اوپر۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ دیکھو، دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، شفقت برخلق چون شفقت آفتاب، تواضع چون تواضع زمین۔ یاد رکھنا، مخلوق خدا پہ شفقت اس طرح کرنا جیسے آفتاب کی شفقت ہوتی ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو کسی مومن کا، کسی کافر کا، کسی گبرو کا، کسی عیسائی کا، کسی یہودی کا گھر نہیں دیکھتا، سب کو منور کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تمہارا دین و اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ تم سے سب لوگ فیض یاب ہو جائیں، منور ہو جائیں، اور لوگوں سے اس طرح عاجزی سے ملنا کہ جیسے زمین اپنے اوپر گنہگاروں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، نیکوکاروں کو، سب کو اٹھا لیتی ہے، اف نہیں کرتی زمین، اسی طرح تواضع بھی اختیار کرتی ہے۔ حاضرین، میں آپ کو اسلام کا کرکس سنا رہا ہوں، انہوں نے تجدید و احیاء دین کا کام ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی فارسی کتاب
اخبار الاخیار میں ان جواہرات کو جمع تو کیا ہے، لیکن ہماری نئی نسل تک یہ منتقل نہیں ہو پایا. ہم تک صرف قوالی، بریانی اور عرس منتقل ہوئے، لیکن وہ اسلام کی جوہری تعلیمات جنہوں نے قوموں کو زندہ کیا وہ ہم تک منتقل نہیں ہوئے. یہ ہمارا المیہ ہے. میں آپ کے یہاں حکومت قائم ہوئی تھی، بہمنی حکومت قائم ہوئی تھی دولت آباد میں. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا کہ ہمارے علماء نے تجدید کا کام کیسے کیا. حضرت سید زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر حضرت سید زین الدین شیرازی کے سرہانے نہیں پاتانے کی طرف کر دینا، وہاں ان کی قبر ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، اگر آپ لوگ دولت آباد گئے ہوں، خلد آباد میں، تو ان کی قبر وہی ہے، ان کے آستانے کے نیچے. پوری حکومت کا رخ موڑ دیا ایک اکیلے عالم دین نے، مجبور کر دیا کہ تم شرعی قوانین نافذ کرو گے. پوری حکومت کا رخ اکیلے ایک آدمی نے موڑا. تفصیلی واقعات میرے پاس ٹائم نہیں جاؤں گا. یہ مجدد دین تھے. پوری امت کو جب ایک حکمران گمراہ کرنا چاہا، رخ موڑ دیا. ہمارے یہاں تذکرہ نہیں آتا، ایادین کرنے والوں کا تذکرہ نہیں آتا. کہاں نکل جاؤ ہمارے یہاں سے، ایک جگہ سکڑے دوسری جگہ بیٹھا، جا کر کے مصلی بچھا دیا، کہا اٹھا لے اللہ کی اس زمین سے جس کو اٹھانا چاہے. تو یہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے پاؤں توڑ کے بیٹھ جاتے تھے. مغلی عہد میں سلسلہ ہے ایک علماء کا. آپ نے قاضی کاشانی کا نام سنا ہوگا. علاؤالدین کے دربار میں ٹیکسز لگا دیے مسلمانوں پر، اپنی ذاتی فوج کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے محل کے اوپر اخراجات کر لیے. قاضی علاؤالدین کاشانی نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ہم کرتے ہیں، کہا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ امانت ہے بیت المال مسلمانوں کی جو تم نے اپنی ذات پہ خرچ کیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کہتے ہیں کہ اے مولانا، اے قاضی، تو کیا تو میری تلوار سے نہیں ڈرتا؟ تو ان کا ڈرتا تو ہوں، اس لیے لمبی دستار پہن کے آیا ہوں تاکہ میرا کفن بن جائے. آپ ہم کو مت دیکھیے، ہم بہت خراب لوگ ہیں. ہمارے علماء کو دیکھیے کہ کیا کیا ہے. ڈرے نہیں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے. یہ احیاء دین ہے ہمارا. شیخ مسجد ایک طریقہ تھا، کلمۃ حق عند سلطان جائر. آپ نے محمود غزنوی کے دربار میں شیخ خراسانی کا کردار دیکھا ہوگا. آپ نے بلبن کے دربار میں نور الدین مبارک ترک کا حضرت کا پورا خطاب دیکھا ہوگا. تاریخ پڑھیے، تاریخ باز نہیں ہے. یہ تو نمونے کے طور پر ایک دو نام لوگوں نے پیش کر دیے. ان سے بڑے نام ہیں، چھوٹے نام نہیں ہیں. شاہ ولی اللہ نے وہ کام نہیں کیا جو ان کے پیشروں نے کیا ہے، لیکن وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. بر مزار ما غریباں نئے چراغ نئے گلے. ان کی وجہ سے شریعت اسلامیہ ہندوستان میں قائم ہوئی. انہوں نے تجدید و ایادین کا قائم. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تجدید و ایادین کے جیسے ندوی صاحب نے بتایا مختلف کام ہیں، وہ زمانے کے مطابق ہوتے ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہے سوانح قاسمی، 3 جلدوں میں. اس پہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقدمہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ مولانا قاسم نانوتوی کا کام کیا تھا
ان کا یہ علوم مٹ جائیں گے انگریزوں کے آنے کے بعد، جو ہمارے 1300 سال کی جو وراثت ہے ہماری مٹ جائیں گے. لہٰذا ان علوم کو محفوظ کرنے کے لیے ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک ادارہ بنائیں. انہوں نے لکھا کہ وہ ایک فوجی چھاونی بنا رہے ہیں جس کے لیے علم کا لبادہ ڈال رہے ہیں، اور جو عملاً کیا انہوں نے آپ کے سامنے موجود ہے. ایک تقاضا تھا کہ ابھی دین کو بچانا ہے. کام تجدید دین کا ہے نا عنوان، تجدید دین، تجدید دنیا کا نہیں، ورنہ میں سر سید کا نام لیتا. سر سید کی معنویت ماڈرن ایجوکیشن سے، دین سے نہیں. دین کی تجدید کا کام نہیں کیا انہوں نے، ایجوکیشن کی تجدید کا کام کیا کہ نئے حالات میں مسلمانوں کو کیسے زندہ کیا جائے. مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ بدلتے ہوئے حالات میں جب علماء کا قتل ہو رہا ہے اور جب ہر شاخ پہ علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں تو دین کو کیسے بچایا جائے. کاری تجدید ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام کہ عوام میں جو یہ بد کرداری پھیلی ہوئی ہے، جو رسوم پھیلے ہوئے ہیں، ان کو سنت کے کیسے قریب لایا جائے، یہ اس پہلو سے متعلق ہے. شیخ سنوسی کا کام کہ سہارا میں جو مغرب کا غلبہ ہو گیا ہے، اور مغرب نے صرف لوگوں کے اخلاق بگاڑ دیے ہیں بلکہ ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے. 2 کام انہوں نے انجام دیے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا. ایک تو یہ کہ تربیت گاہیں قائم کی جائیں، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اپنی نئی نسل تک منتقل کرنے کا کام کیا جائے. ان کے لیے خانقاہیں بنائی جائیں، وہاں تربیت کی جائے. وہ جو اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ ان خانقاہوں کو مورچہ بنا دیا جائے. یہ شیخ سنوسی نے کیا، یہ تو خانقاہی آدمی تھے. اور ٹھیک یہی کام ہندوستان کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے. رائے بریلی سے نکلے ہوئے سید احمد شہید، آپ کو پتہ ہے یہ امیر، یہ جو ٹونک کی ریاست تھی نا، یہ جو امیر، یہ تو ان کی فوج میں ملازم تھے. میں ٹونک گیا ہوں، میں نے پوری سیرت پڑھی وہاں کی. لیکن کار تجدید کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ نفوس کی اصلاح کی جائے، دلوں کے زنگ دور کیے جائے، نگاہوں میں نور محمدی کو بھرا جائے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ حملہ آوروں سے اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اپنے دین کو بچایا جائے. بالا کوٹ میں شہید ہو گئے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کو شہید ہو جائے. یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. سید احمد شہید کو پوری دنیا سلیوٹ کرتی ہے. ہم جیسے سارے گنہگار ان کو سلام پیش کرتے ہیں. احیاء دین کے لیے کوششیں. تحریکوں کا زمانہ آتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے مہدی جونپوری، محمد جونپوری کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی تحریک احیاء سنت کی تحریک تھی. لیکن جو ان کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں وہی کیا کہ جو مہاتما بدھ کے بارے میں ہوا تھا کہ انہوں نے تو خدا کا انکار کیا. ان کا کوئی خدا نہیں ہے، کرم ہے، عمل ہے. لوگوں نے انہی کو خدا بنا دیا. ایسا ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں، لیکن وہ ہمارے لیے آئیڈل نہیں ہوتا. خود قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. انبیاء کی دعوت لے کر کے اٹھتی ہے، دعوت توحید کی ہوتی ہے، لیکن ان کے ماننے والے اس میں شرک کی آمیزش کر دیتے ہیں. فرائضی تحریک، یہ پوری مولانا کرامت جونپوری کی پوری تحریک تھی کہ فرائض کو پکڑ لو. ان کے سامنے یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض کیے ان کو ضائع مت کرو. فلاں تو وہی ہوا، اس کو ضائع مت کرنا. کاشتکاروں میں، پیشہ ور طبقوں میں، عام لوگوں میں فرائض محمدی کو، فرائض اسلام کو جاری کرنے کی تحریک.
یہ جو تبلیغی جماعت کی تحریک ہے نا، اب جو اس کا ماڈل ہے وہ ماڈل نہیں ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا. اور یہ میں بات پوری ذمہ داری کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ظفر صاحب تھے، ان کا ایک پورا انٹرویو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے. اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت میں اس پورے مکالمے کو نقل کر دیا ہے کہ میں تو پورے دین کا احیاء چاہتا ہوں، تجدید پورے دین کی چاہتا ہوں، لیکن نقشہ جو بن گیا وہ آپ کے سامنے، میں اس پہ مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ امام حسن بننا کی تحریک جب فرانسیسیوں نے پورا زور لگا دیا پورے افریقی دنیا پہ قبضہ کرنے کا، مصر میں جو کچھ ہوا اس کی تاریخ پڑھ لیں آپ، یہ پوری احیا کی طریق امام حسن بننا شہید میں چلا. رسالے کے ذریعے بھی، اخوان کی دعوت کے ذریعے بھی، تفاسیر کے ذریعے بھی، رات کو قیام کرنے، قیام اللیل کے حلقے کے ذریعے بھی، اور دین کو دعوت دین کا کام کرنے اور لوگوں خارجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی. رہبان باللیل فرسان بالنہار کا جو منظر پیش کیا، شہید ہوئے اور ان کے ساتھی بھی شہید ہوئے. کیا قربانیاں ہیں عظیم و غریب. جن نوجوانوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھیں، امام حسن بننا کی سیرت پڑھیں، سید قطب شہید کی سیرت پڑھیں، زینب الغزالی کی ایام من حیاتی پڑھیں، عبد القادر روضہ شہید کی کتابیں پڑھیں. کیا قربانیاں ہیں. صحابہ کرام کی زیادت تازہ ہو جاتی ہے. لست ابالی نہ اقتل مسلما الی ای جنب کان فی اللہ مصرعی وذلک فی ذات الہ و یشاء یبارک لا اوزائن شلبی ممزق. جو حضرت خبیب نے کہا اللہ کی راہ میں کس پہلو مارا جاتا ہوں مجھے کوئی غم نہیں، تم مجھے مار دو گے اللہ میری ہر بوٹی کے اندر برکت پیدا کر دے گا، ہر بوٹی سے ایک مومن اٹھے گا. ہمارے جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے، ہمارے ایمان کی روشنی یا فکر کی چاندنی کو قید نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے. اور یہ ہوتا تو انبیاء کا سلسلہ ان کی دعوت ختم ہو جاتی. حضرت زکریا علیہ السلام کو ہرے سے چیر دیا گیا، فکر کی چاندنی آج بھی موجود ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، قرآن جو بھی پڑھتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، قرآن جو بھی پڑھتا ہے وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیہ پڑھتا ہے. دوستو یاد رکھنا، قوموں کی زندگی میں، اسلامی زندگی میں، دین کی دعوت میں اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، فکر کی اہمیت ہوتی، ایمان کی قیمت ہوتی. ترکی میں سعید نورسی کی تحریک گاؤں گاؤں میں فکر پھیلا دی، جیلوں میں ڈالے گئے، ان کے ساتھیوں کو پھانسیاں دی گئی. لیکن اس تحریک نے اتاترک کے اس گمراہی کے بعد، ارتداد کے بعد، اتاترک کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. میں اب سے 20 سال پہلے ترکی گیا تھا، مرمارا یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا. تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری اسی برابر میں لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال کھلے ہوئے، ایک دانی پہ کھانا کھا رہے. میں جب دوسری مرتبہ گیا، تیسری مرتبہ پھر مرمارا یونیورسٹی میں گیا، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کا سر پہن رہا ہے. یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ اس فکر کی بدولت ہے جس کے پیچھے قربانیاں دی گئی تھی. آتا ہے آج نہیں تو کل، نیکسٹ ٹو نیکسٹ نئی جنریشن قبول کرتی ہے. گھبرانا نہیں ہے قربانیاں دینے سے. اگر یہ قربانی اللہ کے رسول صحابہ کرام کی نہ ہوتی تو یہ دین آج زندہ نہیں ہوتا، آج موجود نہیں ہوتا. ایک مثال دیتا ہوں، سیرت کی کتابوں میں کئی جگہ یہ بات لکھی ہے. بازار ذی المجاز میں، ایک تو بازار اوقات ہے، ایک ذی المجاز تھا. تو ایک نوجوان آگے جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے سے ایک لمبا چوڑا گھوڑا بھیگا آدمی پتھر مار رہا تھا. کہا لوگوں اس کی باتیں نہ سننا، یہ پاگل ہے، مجنون ہے.
حضرت طارق ایک صحابی ہیں، ان کا میں نوجوان تھا، میں نے پوچھا کسی سے یہ کون آدمی، مکہ کا نہیں تھا، تو ان کا کہ وہ جو آگے نوجوان جا رہا ہے اس کا نام ہے محمد، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے جو پتھر مار رہا ہے اس کا چچا ہے عبد العزیٰ، اس کا نام ہے جس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ بھتیجا دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی کہ دین کی طرف چلو، اللہ کو ایک مانو، اور چچا پتھر مار رہا ہے۔ نہ اس کا پتھر رکتا ہے نہ اس کی دعوت رکتی ہے۔ جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ دردوں میں اشکوں میں بھر گئی تیری صورت کبھی کبھی۔ یہ تو قربانیاں ہیں۔ میاں طفیل محمد صاحب کی کتاب آئی ہے، مشاہدات پڑھ لیجئے۔ جنرل ایوب خان نے جب مولانا مودودی سے کہا کہ آپ حکومت پہ تنقید چھوڑ دیجئے اور یہ کام چھوڑ دیجئے، سیاست ایک گندی چیز ہے، آپ آئیں گے تو گندگی آپ کو بھی لگے گی۔ مولانا نے کہا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ سیاست کو ہم گندا چھوڑ دیں، اس کی صفائی نہ کریں؟ تو ان کا نہیں، آپ دعوت کا کام کیجئے، پاکستان میں کیجئے، باہر کیجئے، حکومت آپ کو تعاون کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس دعوت کا حصہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی اصلاح کی جائے، سیاست کی تطہیر کی جائے۔ مولانا نے نہیں مانا، جیلوں میں ڈالے گئے نا، قید و بند کی صورت برداشت کی نہیں۔ میاں طفیل صاحب کی کتاب آپ لوگوں کو پڑھی ہے، پڑھیے، دوبارہ پڑھیے۔ ایک عزم، ایک حوصلہ، آفر مل رہا ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ آفر کیا وائس چانسلر بن جائے۔ ہم جیسا کوئی پروفیسر ہوتا کہ وہی وہ موقع مل رہا ہے وائس چانسلر بننے کا، کہاں گواہ ہے اس کو؟ کیا نہیں؟ اگر یہ ریاست کلمہ پڑھ لیتی ہے تو میں اس میں جھاڑو لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عزم ہونا چاہیے۔ اور تجدید و احیاء دین کا کام ٹھٹلے لوگوں کا کام نہیں ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے، کم ہمتوں کا کام نہیں ہے۔ جس کو جان و دل عزیز وہ میری گلی میں آئے کیوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے آفر ہوئے حکومت کی طرف سے، کہا نہیں، قبول نہیں کیا۔ یہ آپ کے چاروں امام پیٹے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے، چاروں امام، ایک نہیں چار کے چار، امام ابو حنیفہ بھی، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، کوئی پٹائی سے، لیکن ان کی فکر کی چاندنی آج تک باقی ہے۔ سلام ہو ان سید روحوں پر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب تک یہ تازہ حوصلہ لوگ، آپ جیسے لوگ دین کے لیے کھڑے رہیں گے، دین کا کام ہوتا رہے گا۔ لیکن آپ لوگ بیٹھ جائیں گے اگر، تو کفر کا غلبہ ہوگا، بدعات کا غلبہ ہوگا، شرک کا غلبہ ہوگا۔ تو کھڑے رہیے، بیٹھنے کا کوئی سوال نہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کار تجدید انبیاء کا کام ہے اور ہر فرد ملت کی مقدر کا ستارہ ہے اور ہر فرد مطلوب ہے، ہر فرد سے خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلو یاتی یوم القیامت فرضا، قیامت کے دن ہر شخص تنہا آئے گا، ہر شخص اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہر آدمی کو اپنی جگہ کھڑا رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دائرے میں تجدید کا کام کرتے ہیں، لیکن تجدید کے لیے معیار قرآن و سنت ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ یہ معیار ہے ہر زمانے میں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت۔ ہمارے زمانے میں مسائل اور بھی ہیں جو زمانے میں نہیں تھے۔ کفر کی یلغار جس متنوع طریقے سے آئی ہے، کبھی نیٹ کے ذریعے، کبھی معاش کے ذریعے، کبھی بینک کے ذریعے، کبھی حکومت کے ذریعے، کبھی معاشرے میں، کبھی اندر سے، کبھی باہر سے، تو ان کے لیے امراض کی تشخیص ضروری ہے، اور یہ ایک فرد نہیں کرے گا۔ ہر ملک کے لوگ، مسائل الگ ہیں، آپ کی جماعتیں کریں گی، اس کے لیے مختلف جماعتوں کا اٹھنا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو اجتماعیت کا حصہ فکری طور پر، عملی طور پر، ذہنی طور پر، مالی طور پر ہونا چاہیے۔ تو مسائل کا حکیمانہ تجزیہ ہونا چاہیے،
اور پھر ان کی اصلاح انبیائی طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، اس مقالے میں موجود ہے، علامہ یوسف القرضاوی، انہوں نے کہا کسی فقیر کو 10 روپے دینا آسان ہے، کسی مریض کے لیے دوا دینے کے لیے آسان ہے، لیکن جب ہاسپٹل بنانے کا وقت آتا ہے تو قوم پیسے نہیں دیتی، شادی بیاہ میں خرچ کر دے گی، پیسے نہیں دیتی۔ ایک آدمی مرتد ہو گیا تو سب لوگ لعنت بھیجیں گے، افسوس کریں گے، لیکن ایک دعوتی کام کے لیے، دعوتی نظام کے لیے آپ پورا مانگے تو قوم پیسہ نہیں دیتی۔ کہیں ترجیحات امت کی بدلنے کی ضرورت ہے۔ مزاج بنائیے کہ اجتماعی کام کے لیے پیسے دیجیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے دو۔ زکوٰۃ رمضان آ رہا ہے، 5-5 10-10 100 500 روپے آپ لوگ بانٹ دیں گے، منتشر کر دیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہی تمہاری قبول نہیں، حقیقت تو زکوٰۃ پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی، کہ تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ عالم، قبول تو اس پروردگار کو کرنا ہوتی نہیں، وہ جانے، لیکن یہ اجتماعیت کے خلاف ہے۔ تو آپ کا بیت المال ہونا چاہیے، ہر شہر میں ہونا چاہیے، اور اس میں علماء اور ماہرین معاشیات دونوں کا اجتماع ہونا چاہیے۔ ہم کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں، جماعت کا بھی اپنا بیت المال ہے، اس کو مؤثر کیجیے۔ جب تک اجتماعیت مؤثر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو بڑے وسائل کی ضرورت ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے ان الہادی اور مشرکانہ خیالات کو جو اسلام کے اوپر پمپ کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ترجیحات کا مسئلہ ہے، وہ اب انڈیویجول جتنا کام کر رہے ہیں ان سے کام چلنا نہیں۔ یہ اجتماعی گمراہی جو ہم پر مسلط ہو رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ضرورت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ مغربی درسگاہوں میں، ٹیکنیکل درسگاہوں کے فارغین کا ذہن اسلام کی طرف متوجہ کریں۔ یہ ترجیح کا سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ ان کے سامنے پوری دنیا واضح ہے، دین واضح نہیں ہے۔ راستے ان کے سامنے متعدد ہیں، منزل واضح نہیں۔ اس کے پروگرام بنائیے، ان کے کیمپ کیجیے، اور جس ذہن کو جو ذہن متاثر اپیل کر سکتا ہو وہی استعمال کیجیے۔ مدارس کے علماء کو کبھی آپ اپنے ہاں بلائیے ان موضوعات پر کہ جس کو ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ لیکچر بھی ہو سکتے ہیں، کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، نصاب بھی ہو سکتا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے دیوبند میں مجھ کو میرے استاد نے دیوبند میں پڑھایا تھا، سماجی علوم اور مختصر سائنس۔ 40 سال پہلے میں نے دیوبند میں پڑھا تھا۔ آپ کے مدارس میں کیوں نہیں ہو سکتا سائنس کی تعلیم اور سماجی علوم کیوں نہیں پڑھائے جا سکتے؟ باقی جو رہے ایکسپرٹیز تو آپ بلا لیجیے اپنے ہاں، لیکچر کروائیے، اور کبھی کبھی یہ کیجیے کہ اپنے ضلع کے لوگوں کے علماء کو جمع کیجیے، ان موضوعات کا انتخاب کیجیے جو آپ کی زندگی کے لیے ضرورت ہے، جس سے آپ چارج ہو سکیں، اور ان کے اوپر کوئی پروگرام 1 روزہ 2 روزہ کیجیے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ، ماہرین، ڈاکٹرز، انجینئرز، اوورسیئرز اور علماء، ان کو جوڑیے، یہ کام کرنے کے ہیں اس وقت۔ اب غفلت سے کام چلنا نہیں ہے، صرف نشستن گفتن برخاستن سے کام نہیں چل رہا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، ہم اس امانت دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کے اس ملک میں، جس سے اللہ کے رسول کو ٹھنڈی ہوا ملی تھی، وہ ٹھنڈی ہوا کا ذریعہ ہم آپ بنیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا۔ الزامات تو آئیں گے، الزامات سے کیا ڈرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کفار نے مکہ کی سرزمین میں 3 کرایا تھا۔ نمبر 1، یہ پاگل ہے، مجنون، یہ شاعر ہے، اور نمبر 3 یہ کہ وہ جادوگر ہے۔ تینوں القاب دیے تھے، تعارف یہ کرایا تھا۔ اللہ نے تعارف کرا دیا کہ ہمارا رسول کون ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کردار پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ نے کردار پیدا کر دیا تو یہ سارے بادل سوالات کے چھٹ جائیں گے، الزامات کے چھٹ جائیں گے، آپ کے فکر کی چاندنی نکھر جائے گی۔ تاریخ جاگتی رہی، کردار سو گئے، اس کردار کو جگانا تجدید کے لیے ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔